الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں. خبردار، یہی لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے یہ حضرات ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. آگاہ رہو، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں. بتایا گیا تھا کہ آیات میں خصوصیت کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ہے اور یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف اور ان کی بری عادات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیات میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں سمجھایا جاتا ہے، یہ جو منافق ہیں لگائی بجھائی کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور فساد پھیلاتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرواتے ہیں. چنانچہ کئی موقعوں پر ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑانا چاہا. کہیں تو اوس اور خزرج کو آپس میں لڑانا چاہا، اور کبھی ایسا ہوا کہ مہاجرین اور انصار میں آپس میں چاہا کہ عداوت اور نفرت کے بیج بو دیں. وہ تو اللہ نے فضل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس مسئلے کو حل کیا. تو جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو، یہاں سب مسلمان آپس میں اتحاد سے رہتے ہیں، ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، اور تم یہاں کی بات وہاں پہنچاتے ہو اور آپس میں لڑانا چاہتے ہو، تو اس طرح روئے زمین پر، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر فساد پھیلانا اور بگاڑ پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے کروانا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. انہیں سمجھایا جاتا ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بالکل الٹا ہی جواب ہوتا ہے. یہ جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بگاڑ اور فساد ہم نہیں پیدا کرتے، ہم تو اچھائی چاہنے والے ہیں، ہم تو اصلاح اور بھلائی کا کام کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فساد ہم نہیں کرتے. ہر آدمی جو کبھی فساد کرتا ہے اور بگاڑ پھیلاتا ہے، اس کا عام طور سے یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو اچھائی کے لیے یہ کر رہا ہوں اور میں تو لوگوں کے بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو اسی طرح یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اچھائی چاہتے ہیں، کہ جیسے پہلے سب ایک ہی مذہب کے اور ایک ہی دھرم کے ماننے والے تھے اور کوئی دین نہیں تھا، کوئی اسلام کا نام نہیں تھا، تو سب لوگ ایسے ہی رہیں تاکہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہ ہو. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے پرانے دین پر رکھیں، پرانے طریقے پر رکھیں، اور یہ جو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں ان سے یہ اپنے آپ کو الگ رکھیں. تو ہم تو اصلاح ہی چاہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون. خبردار، الا یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے کہ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں اور فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور یہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے
کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کتنی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں تو لوگوں کے بھلا کے لیے اور پبلک کی سیوا کے لیے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ زمین پر دیکھا جائے گا کہ کیا واقعتاً ان کے اس کام سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، خلق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ اس سے اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے اور پریشانی بڑھ رہی ہے لوگوں کی، اس کو دیکھا جائے گا۔ صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ منافقین بھی سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، ہم یہودیت کا بول بالا چاہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ واقعتاً فساد مچانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اصل میں کوئی بھی آدمی دنیا کا بڑا سے بڑا کوئی مجرم ہو اور وہ کرائم کرتا ہو، جرائم کرتا ہو، تب بھی اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ کرنا درست ہونا چاہیے۔ ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، ظاہر ہے کہ چوری کرنا بہت بڑا پاپ ہے، دنیا کا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن چور جب چوری کرتا ہے اور جب ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی اس کام کی کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں اگر آپ اس سے بات کیجیے وہ آپ کے سامنے ایسی تقریر کر دے گا، کیا آپ کو پتہ ہے یہ دولت جو ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے؟ کیا ہم غریب لوگ بھوکے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے بچوں پر کیا بیت رہی ہے اور یہ ہمیں کبھی جو ہے ہمارا حق نہیں دیتے؟ اس طرح کی ویسی تقریر کر دے گا، آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں گے کہ 3 دن سے ہمارے بچوں نے نہیں کھایا، اب اگر ہم نے ان کے پورے اس کو تو نہیں لوٹا، تھوڑا سا اگر ہم نے ان کا مال لے لیا، ہم نے اپنے لیے نہیں لیا، ہم تو کچھ بھی کھا کے رہ جائیں گے، تو اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کا بڑا سے بڑا مجرم جو ہے وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا ہے، اور اس لیے یہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور صحیح انسان کا جو بنایا ہوا قانون ہے اور انسان کی جو سوچ ہے اس کی ایک خاص حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے آدمی۔ تو یہاں بھی منافقین یہی سوچتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا پاپ کر رہے تھے اور اس طرح لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ انہیں جب سمجھایا جاتا تھا کہ جن کے بارے میں کچھ مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو صرف زبان سے کہہ دینا تو کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایمان بھی اس طرح ہونا چاہیے جیسے یہ جو صحابہ کرام ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سابقین ہیں، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تمہارا بھی اسلام اور تمہارا بھی ایمان ان کی طرح ہونا چاہیے، ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ، جس کا قرآن کریم نے مطالبہ کیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، معاملے کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، رہن سہن اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے یہ جو صحابہ کرام ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جیسے یہ ایمان لائے، ان کی طرح تم ایمان لاؤ۔ صرف تم زبانی جمع خرچ کرتے ہو اور پھر جا کر ان کے خلاف پلاننگ کرتے ہو، سازش کرتے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، انہیں اپنے مفاد کا اور اپنے فائدے کا پتہ نہیں ہے، تو کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ہم بھی اپنا نقصان کر لیں؟ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں کہ یہ جو ہیں باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مکۃ المکرمہ سے، انہوں نے ان کو اپنا سردار مان لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور اس طرح جو ہے پورے مدینہ پر ان کی حکومت ہو گئی ہے، حالانکہ پہلے ہماری حکومت تھی، ہم بالکل دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں، اب ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، مہاجرین کو اہمیت اور ان کا مہتو بڑھ گیا ہے، تو یہ تو بیوقوف ہیں یہ لوگ، یہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لا کر ہم ان کی طرح بیوقوفی کا ثبوت دیں؟ یہ اس طرح یہ جواب دیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ میں نہ جانے کیا سمجھتے تھے اپنے کو، جیسے ہم بہت سمجھدار ہیں
اور یہ سب جتنے صحیح عقیدے والے اور صحیح فکر والے اور خیال والے مسلمان ہیں یہ سب کے سب بیوقوف ہیں اور ان کو عقل نہیں ہے، ان کے اندر سمجھداری نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں بھی لوگ اس طرح صحیح جو نہج پر ہوتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور ان کے اندر دقیانوسیت ہے، ان کے اندر زمانے کے تقاضے کے مطابق چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی حرام حلال لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو اس میں بیٹھ جائیں گے کہ یہ انٹرسٹ ہے اور یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ان کو تقاضوں کا پتہ نہیں اور ان کا ذہن کام نہیں کرتا۔ تو یہ جیسے آج کل ایک تصور ہوتا ہے نیک لوگوں کے سلسلے میں، ایسے ہی اس وقت کے منافقین بھی یہی جواب دیا کرتے تھے کہ یہ جو آپ جن کو صحیح مسلمان کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی حماقت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ہم ان کی طرح حماقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ الناس کے معنی ہے لوگ، یہاں الناس سے مراد مہاجرین اور انصار جو صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق جن کا تھا، وہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان جو ہونا چاہیے وہ صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ گویا صحابہ کرام کا جو ایمان ہے یہ دوسرے لوگوں کے ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہے، اور اسی پر ہر ایک کے ایمان کو پرکھا جائے گا اور اسی کے مطابق تولا جائے گا۔ اگر کوئی کچھ بھی کہے یا کوئی بھی راستہ اپنائے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح اس کا ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے صحابہ کرام کے راستے سے الگ ایک راستہ اپنا لیا تو پھر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، وہ ضال ہے، وہ گمراہ ہے اور وہ غلط راستے پر چلنے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بھی ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لوگے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے اور صحیح راستے پر رہو گے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں معیار ہیں، اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہے تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معیار قرار دیا ہے اور اس کو کسوٹی قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ احادیث میں اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے صحابہ کرام ہیں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ فی اصحابی، خدا کے واسطے تم جو ہے میرے صحابہ کے سلسلے میں احتیاط برتنا اور ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم ان کو اب نشانہ مت بنا کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے لگے، ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہنے لگے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے کہ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور اگر کسی کے دل میں صحابہ سے نفرت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے دشمنی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے اس کو ذکر کیا کہ آئندہ لوگوں کے لیے معیار اور کسوٹی یہی صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے جب اسلام دشمن طاقتیں آئیں اور انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہا تو سب سے پہلے جو حملہ کیا ہے وہ انہی صحابہ کرام کی جماعت پر کیا ہے۔ اس لیے کہ اور صحابہ کرام کی جماعت پر حملہ کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں پورے دین پر حملہ ہے۔ اس لیے کہ ہم کو جو قرآن کریم ملا ہے، ہم کو جو حدیث پاک ملی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ملی ہے، آپ کی رات کیسے گزرتی تھی، آپ کا دن کیسے ہوتا تھا، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا اخلاق تھے، بیویوں کے ساتھ کیا اخلاق، لوگوں کے ساتھ کیا اخلاق، یہ ساری چیزیں تو ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں۔ اب اگر بیچ میں یہ جو صحابہ کرام واسطہ ہیں، اگر انہی کو مخدوش کر دیا گیا اور انہی کے سلسلے میں شک اور شبہ پیدا کر دیا گیا تو پھر اب ظاہر ہے کہ نہ تو قرآن کریم پر اعتماد باقی رہے گا اور نہ ہی حدیث پاک پر اعتماد باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث میں صحابہ ہی کے ذریعے ملا ہے۔ تو اگر صحابہ پر ہی طعن کر دیا اور صحابہ کو ہی مخدوش کر دیا تو پھر دین کی پوری عمارت ہی دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔
اس لیے سب سے پہلے ان اسلام دشمن طاقتوں نے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے، جو اصل میں یہودی تھا اور پھر اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا لباس پہن کر اور اسلام قبول کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، تو اس نے اسی طرح کام شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کرام کو اکثر کو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ تو مرتد تھے اور یہ جھوٹ بولتے تھے اور انہوں نے حق کو غصب کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف 4 صحابی جو تھے وہ حق پر تھے، ایمان پر تھے۔ اس طرح کر کے پورے دین کو ہی اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، پورے قرآن کریم پر سے اعتماد کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بڑی اہمیت سے صحابہ کرام کے فضائل کو ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، صحابہ کرام پر حملہ در حقیقت ایمان پر حملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر تم کو ایمان لانا ہے تو تمہارا ایمان ان صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ صحابہ کرام کے بارے میں بالکل صاف کر دیا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، ہم نے باضابطہ ان کو آزمایا ہے، ان کو پرکھ لیا ہے، ان کا اگزام لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور پھر اگزام کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا، اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ جو صحابہ ہیں ہم نے ان کو دیکھ لیا، آزما لیا اور ان کا امتحان لے لیا، اور یہ سب کے سب پاس ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی گویا اگر کوئی دین پر عمل کا دعویٰ کرتا ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے سے ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ اگر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ، تو ٹھیک ہے، اس کی بات معتبر ہوگی۔ اور اگر صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی قابل سمجھتا ہو، کتنی ہی آیتوں کا حوالہ دیتا ہو، کتنی حدیثیں پڑھتا ہو اور کتنا ہی بڑا فلسفہ بگاڑتا ہو اور بہت ایسی باتیں کرتا ہو کہ جو ذہن کو لگے، لیکن اگر صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے تو اس کی حیثیت 2 پیسے کے بھی برابر نہیں ہے اور اس کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ مت کرو۔ تو اس کے جواب میں یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ اچھا یہ تو احمق ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے کس طرح چلنا چاہیے۔ ہم عقل مند ہیں کہ ہم ان کو دھوکے میں بھی رکھتے ہیں اور اپنا کام بھی چلا رہے ہیں۔ اگر کبھی لڑائی کا موقع ہوتا ہے تو ہم پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہو جاتا ہے، اور اگر دیکھتے ہیں کہ سخت لڑائی ہے، کوئی زیادہ مال آنے کی امید نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہاں پہ بہانہ بنا کے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح ہم عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارہ کر دیا تو آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو ہم وہاں بھی چھلانگ لگا دیں گے، سمندر میں کودنے کو کہیں گے ہم وہاں بھی کودیں گے۔ تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے، ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ یہ منافقین کی یہ تقریر تھی اور ان کا یہ فلسفہ تھا۔ قرآن کریم نے ان کے اس فلسفے کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، کہ ان کی تقریر سے متاثر مت ہو، یاد رکھو یہی لوگ حقیقت میں بیوقوف ہیں۔ یعنی بیوقوف جو ہیں یہ اہل ایمان نہیں ہیں، بلکہ یہ کم عقل اور بے شعور یہی منافقین ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ انہیں خود کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک تو خود ہی جب ان کی 2 طرح کی پالیسی ہے تو مسلمانوں میں بھی اسی طرح نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف بھی پوری طرح لوگوں کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہو پاتا اور ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہے ہی اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو صحیح معنوں میں بیوقوفی والا کام تو یہ کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنی بیوقوفی کو بھی بہت بڑی عقل مندی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور ان کی صفت کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن
ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور کافروں کی خوب برائی کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں, انہی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں, منافقین کی ٹیم کے پاس اور مشرکین کے پاس جاتے ہیں, ان سے جب تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مسلمانوں سے کا مذاق بنا رہے ہیں, مسلمانوں کو بے وقوف اور الو بنا رہے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم یہ کیا مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا مذاق کریں گے. اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ یہ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور خوب گمراہی والے کام, اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں, اور پھر اچانک اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے گی اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ یستہزئ بہم یہ جو کہا کہ اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے, یہ عربوں کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کرنے کا کہ جب وہ اس طرح سامنے والے کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو اس کے جواب میں وہ اسی طرح کی بات کہہ دیتے ہیں. تو چونکہ منافقین یہ کہا کرتے تھے انما نحن مستہزئون کہ ہم اللہ سے مذاق کرتے ہیں, مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں, تو اس کے جواب میں جب کہا گیا تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ مذاق کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اللہ مذاق کرے گا. تو یہ عربی کا ایک خاص اسلوب ہے, اس کو عربی میں مشاکلہ کہتے ہیں. جیسے بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے, ایک جگہ آیت میں ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کہ برائی کا بدلہ اسی کے مانند برائی ہے. یعنی اگر کوئی جرم کرے گا تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ جو یہاں کہا گیا ہے تو برائی تو برائی ہے, لیکن برائی کا بدلہ اس پر سزا دینا یہ تو انصاف ہے, یہ کوئی بری چیز تھوڑا ہے. لیکن چونکہ ایک جگہ جزاء سیئۃ آیا کہ برائی کا بدلہ, تو اس لیے اس کو کہہ دیا گیا سیئۃ مثلھا اسی کے مانند برائی ہے. حالانکہ برائی کا بدلہ یہ تو برائی نہیں ہے نا, اور یہ تو کیا انصاف ہے کہ ایک آدمی نے اگر نماز چھوڑی ہے تو اس کو سزا ہوگی, یہ انصاف ہے. اس نے اگر کسی کا مرڈر کیا ہے تو اس کی گردن ماری جائے گی, یہ تو انصاف ہے. اس نے اگر اللہ کے خلاف بغاوت کی ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, یہ کوئی برائی تھوڑا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, اسی لفظ کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی چونکہ منافقین نے یہ کہا انما نحن مستہزئون کہ ہم مذاق کرتے ہیں, تو اسی کو ریپیٹ کر کے عربی کے اسلوب کے اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ یہ کیا مذاق کریں گے, اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. اللہ کے مذاق کرنے کا کوئی مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھا ہے اور یہ خوش ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور پھر اچانک اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے گی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو عربی میں اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اسی طرح اندھے بنے ہوئے ہیں اور اسی میں بڑھتے جا رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ جو طریقہ انہوں نے اپنا رکھا ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے, اور اس میں ان کا 100% نقصان ہی ہے اور ان کا نفع بالکل نہیں ہے. تو بہرحال جیسے یہ منافقین اپنی برائیوں کو بھی سنوار کر اور اچھا سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے, تو عام طور سے جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے منکر ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی خراب چیزوں کو بھی اس طرح پیش کریں گے کہ جیسے یہ بہت اچھا کام ہے. ہمارے یہاں ہمارے ملک میں کتنا بڑا پاپ ہے, یعنی کہ ایک آدمی اپنے بھگوان کے سامنے ہے, اپنے خدا کو راضی کرنا چاہ رہا ہے, اور اس میں عام آدمی کے سامنے تو بغیر کپڑے کے آ نہیں سکتا, اور اپنے خدا کے سامنے بغیر کپڑے کے آ رہا ہے وہ, اور اسی میں پوجا پاٹ ہو رہی ہے, وہاں لنگ پوجا ہو رہی ہے, اور اس سے اگر پوچھیے تو اس کا فلسفہ وہ بیان کریں گے کہ ہم تو اس لیے یہ کپڑا نہیں پہنتے, یہ اس میں گناہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ہم بالکل نیچر کے مطابق اپنے بھگوان کے سامنے آتے ہیں. اس طرح ان کا فلسفہ ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے, دنیا میں جو برائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس برائی کا بھی فلسفہ ہوتا ہے, اور اس اتنی خراب چیزوں کو بھی اور برائیوں کو بھی وہ اس اچھے انداز سے پیش کریں گے. ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکے نے لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا جائز طریقے سے, لیکن لڑکی 17 سال کی ہے اور لڑکا 20 سال کا ہے, تو دونوں کے خلاف کیس بن سکتا ہے. کہ ایسا کیسے,
نابالغ اس قانون کے اعتبار سے وہ نابالغ ہے، نابالغ سے کیسے نکاح کر لیا؟ اس لیے دونوں کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے اگر معاملہ بگڑا تو، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر دونوں بغیر شادی کے آپس میں زنا کاری کریں، بدکاری کریں اور بغیر شادی کے ہوٹل کے ایک کمرے میں رات گزاریں، اس کی اجازت ہے، قانون کی نگاہ میں وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب فلسفہ ہوتا ہے اور غلط کام کرنے والوں کا بھی، کہ وہ برائی کو بھی اس اچھے انداز سے بنا سنوار کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں دونوں نوجوان ہیں، دونوں کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اس لیے ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہی شادی کرتے ہیں شریعت کے مطابق اور اپنے آپ کو زنا سے بدکاری سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی نگاہ میں جرم ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بچیوں پر ظلم ہے اور نابالغ ہیں، تب بھی زبردستی ماں باپ نے ان کا نکاح کر دیا، اس لیے ماں باپ کو بھی سزا ہوتی ہے جو قانون ہے وہاں کا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو منافقین نے بھی اپنی ساری برائیوں کو انہوں نے اس طرح پیش کیا تھا جیسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی پول کھول دی ہے کہ اسی طرح مجرمین کی سوچ ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔